سبحان اللہ جزاک اللہ. یقیناً نہایت ہی قیمتی کلمات اور جملوں کے زیر سایہ اپنی گفتگو کو مکمل کیا حضرت الاسلام والمسلمین عالیہ مولانا فیض عباس صاحب قبلہ نے. یقیناً جو باتیں کہیں بہت ہی قیمتی ہیں. ہماری بقا آباداری اور مرجعیت ہے. اور صرف ایک بات کہنا چاہوں گا، ہم جس بارگاہ سے وابستہ ہیں اس نے کبھی فکروں پہ پہرا نہیں لگایا، بلکہ ہمیشہ دعوت فکر دی ہے. لہذا جب بھی کسی بھی وسیلے سے کوئی بات آئے، خود معصومین نے کہا اگر ہم سے بھی منسوب کوئی جملہ تم تک پہنچے تو بغیر تأمل اور بغیر اسے قرآن سے ملائے ہوئے قبول مت کر لینا. اگر قرآن کے مزاج سے مطابقت ہو تو قبول کر لینا، ورنہ اسے رد کر دینا. لہذا فکر کی دعوت دی گئی ہے. جتنے بھی مسائل آئیں غور و فکر کیجئے، پھر فیصلہ کیجئے قرآن اور علم کی روشنی میں. یقیناً وقت ختم ہو گیا. باتیں تو بہت سی ہیں، ظاہر سی بات ہے شہوادی زینب کبریٰ کا تذکرہ ہے، چند تقاریر و مقالے میں سمیٹ نہیں سکتا. مگر میں برادرم وسیم صاحب کا بھی شکر گزار ہوں اور یہاں کے تمام مومنین کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے یقیناً حوصلہ بخشا، تعاون کیا اور ہمیں یہ قوت ملی کہ ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو باقی رکھیں گے. اور شاید یہ پہلو بھی رہا ہو ہماری دربدری کا کہ ہم جب وہاں سے نکلے تو جس شہر میں جائیں جناب زینب کا تذکرہ کرتے رہیں. وہ تاریخ جو شاید اب تک ہمارے اس ملک میں لوگ نہیں جانتے تھے، ہو سکتا ہے ہماری ڈیوٹی اسی پہ لگا دی گئی ہو کہ ہم اس تاریخ کو آپ تک پہنچا سکیں. ہم صرف شہوادی زینب کبریٰ کی بارگاہ میں اپنی عاجز اور ادنا سی سعی لے کر کے حاضر ہیں. اور اختتامی طور پر میں نہایت ہی ادب کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین جناب سید ندیم اصغر صاحب قبلہ کی بارگاہ میں گزارش گزار ہوں وہ تشریف لائیں اور دعائیہ کلمات سے اس سیمینار کا اختتام فرمائیں. ایک صلوات سے ان کا استقبال کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ علیہ اما بعد فقد قال زینب سلام اللہ علیہ ما رأیت الا جمیلا. وقت بالکل نہیں ہے، میں شکریہ ادا کرنے کے لیے آیا ہوں، مگر تبرکاً بی بی کا یہ جملہ آپ تک پہنچایا. بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یہ جملہ کربلا سے پہلے بی بی زہرا کی آغوش میں بیٹھ کے نہیں کہا. بی بی زہرا نے یہ جملہ بی بی زینب نے امیر کائنات کے ساتھ جو ظاہری حکومت کے دن گزار رہی ہیں اس وقت نہیں کہا ہے. بی بی زینب نے یہ جملہ اس وقت نہیں کہا ہے جب آپ کوفے میں تعلیم قرآن دے رہی ہیں، بلکہ اس موقع پہ کہا ہے کہ جہاں بھائیوں کے سر قلم کیے جا چکے ہیں، جہاں امام حسین علیہ السلام کی لاش پامال ہو چکی ہے، جہاں جناب علی اکبر کے سینے پہ برچھی لگ چکی ہے، جہاں خیمے جلائے جا چکے ہیں، جہاں اسیری کے ہنگام سے گزرا جا رہا ہے، جہاں قید اور بند کی زندگی گزاری جا رہی ہے، جہاں بے پردگی ہے، جہاں تماشائی تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہو چکے ہیں، جہاں انہیں دیکھ کے تالیاں بجائی جا رہی ہیں، ایسے تمام تر ماحول سے گزرنے کے بعد بی بی زینب ظالم کی نگاہوں میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہہ رہی ہیں ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے پروردگار سے اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب زینب کچھ بتانا چاہتی ہیں. جناب زینب شاید اگر سوال کیا جائے دست ادب جوڑ کے شہزادی سے کہ بی بی یہ ساری مصیبتیں آپ انہیں اچھا سمجھ رہی ہیں تو آخر آپ کا زاویہ نگاہ کیا ہے؟ زینب آواز دیں گی یاد رکھنا میں یہاں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ کبھی عمل پہ نگاہ نہ رکھنا، نتیجے کو نگاہ میں رکھنا. کبھی کبھی عمل اچھا ہوتا ہے، نتیجہ خراب ہوتا ہے. کبھی کبھی ظاہراً عمل سنگین ہوتا ہے، عمل میں سختیاں نظر آتی ہیں، نتیجہ اچھا ہوتا ہے. سختی عمل میں نہیں دیکھی جائے گی. روزہ 30 دن رکھا جاتا ہے لیکن ملتی ہے عید، اس لیے کہ اس کا نتیجہ وہ ہے. بی بی زینب آواز دیں گی تم علی اکبر کے سینے پہ برچھی دیکھ رہے ہو، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ مؤذن کربلا مارا گیا مگر اذان باقی رہ گئی. بس اللہ نے ایمان. تم یہ دیکھ رہے ہو کہ حسین کا سر سجدے میں قلم کر دیا گیا، میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ خدا کا سجدہ باقی رہ گیا. تم یہ دیکھ رہے ہو کہ حسین کے سر کو نو کے نیزہ میں بلند کر دیا گیا. میں تلاوت کلام پاک کی آواز سے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ قرآن کی تلاوت باقی رہ گئی. تم یہ دیکھ رہے ہو کہ ہمیں دربار میں لایا گیا، ہم اسی دربار میں سید سجاد سے خطبہ دلوا کے مؤذن سے اذان دلوا کے بتائیں گے کہ جس رسالت کا مذاق اڑا رہے تھے اس کا کلمہ تمہارے مؤذن سے پڑھوا دیا. میں نتیجہ دیکھ رہی ہوں، تم عمل دیکھ رہے ہو. بس یہ وہ عظیم شخصیت بی بی زینب نے ہمیں درس دیا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نتیجے کو دیکھیں، عمل کو صرف نہ دیکھیں. لہٰذا آج ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ اس عمل کو دیکھیں، نتیجے کو دیکھیں، اس عمل کو نہ دیکھیں. ظاہراً ایک مختصر سی محفل ہے لیکن یقین مانیے میں تہہ دل سے اپنے ان تمام برادران کا اپنی جانب سے، یہ میرا فرض ہے، اپنی جانب سے شکریہ ادا کر رہا ہوں. تمام مومنین بنارس خصوصاً دوسی پورہ کے مومنین کی جانب سے میں نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آپ حضرات نے اس دن کو یہاں کے لیے منتخب کیا اور یہ جشن یہاں منعقد کیا. اور میں سمجھتا ہوں جتنے افراد شریک ہیں ان سب کی دلی دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں اور ان سب کا مطالبہ یہ ہے کہ اس محفل کو یہاں کی آخری محفل نہ بنائیے گا. انشاءاللہ پھر موقع دیجیے گا تاکہ اس سے بہتر انداز میں ہم بی بی زینب سلام اللہ علیہا کا یہاں جشن منعقد کر سکیں. میں ایک ایک شخص کی خدمت میں جو بھی ہمارے برادران علماء کرام یہاں تشریف لائے ہیں، میں ظاہر نام سب کا نہیں لے سکتا، وقت بھی نہیں ہے. میں ایک ایک کی خدمت میں شکریہ ادا کرتا ہوں. خود تمام علماء بنارس کی جانب سے، خاص طور سے والد علام جو علیل ہو جانے کی بنیاد پہ تشریف نہیں لا سکے، ان کی جانب سے اور ان کے حکم کی بنیاد پہ میں ان کی دعا اور ان کا سلام آپ سب کی خدمت میں اور ان کا شکریہ آپ سب کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. پروردگار عالم سے صرف ایک دعا کرنا چاہتا ہوں، بار الہا تجھے واسطہ ہے اسی ذکر کا جتنے افراد نے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے تذکرے میں یہاں شرکت کی ہے، پروردگار جو سن رہے ہیں جہاں جہاں ہیں شیعیان، ان سب کو بالخصوص جو لوگ آئے ہوئے ہیں انہیں ایک بار اتنا موقع ضرور عنایت کر کہ وہ حرم سیدہ زینب میں بیٹھ کے بی بی زینب کا تذکرہ
پیدا کر سکیں۔ پروردگار جو آنکھیں بری طور پہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی نگاہوں کی طرف لگی ہوئی ہیں، پروردگار ان کی روشنی کو چھین لے، پروردگار انہیں نابینا بنا دے، اور بار الہا اس روزے کو تا قیام قیامت اسی طریقے سے اپنے حفظ و امان میں رکھنا۔ پروردگار حرم سیدہ زینب، حرم سیدہ سکینہ کی حفاظت فرما، ہم سب کو اتنی توفیق عطا فرما کہ ہم سب اپنی آنکھوں سے جا کے اس روضہ مبارکہ کی زیارت کر سکیں۔ بار الہا وارث اہل بیت بی بی زینب کے حقیقی وارث کی خدمت میں ہم سب کی تبریک و تہنیت کے ساتھ دعا ہے، تجھے اسی زینب اولیاء مقام کا واسطہ وارث کربلا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، اند ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں، اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آبان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعا۔ اسی کے ساتھ آپ سب حضرات سے میری مؤدبانہ گزارش ہے کہ شب میں بھی جو محفل منعقد ہونی ہے اس کو اور خوبصورت انداز سے آپ تشریف لائیں اور منعقد کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔